چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر ایسا کچھ نہیں، لیکن سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دکھتی ہے، مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھ چکی ہے، بہت سے باتیں اچھی لگتی ہے، قرآن مجید اسلام پسند کرتی ہے، تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے، اگر پسند کرتی قبول کرنا ہی چاہیے، تو ہی آپ عملی طور کے اوپر صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر ایسا کچھ نہیں، لیکن سر آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے، تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر، لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے میں نے ایڈمیشن لیا ہے، تو فرینڈ سرکل میں سب میں تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے، تو ایسا کچھ نہیں، پہلے تو نہیں تھی لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے، تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. آپ میں سب کو اگر آپ بولتی کے ہوں بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں، صحیح لفظ مسلمان ہے، محمدین صحیح لفظ نہیں ہے، مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں، ایڈمیشن لے چکے ہیں، آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیز اچھے ہے، تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا، یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالے گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں، اور آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے، تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے، تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے، وقت لیجئے، 1 دن لیجئے، 2 دن لیجئے، وہ بھائی کو 2 دن چاہیے، 2 مہینہ لیجئے، بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے، یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے، تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتا چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ نام سے کوشچن. Amit and I'm a student from Tata Institute of Social Sciences. سر میرا سوال یہاں کے اپستھت جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے اور یہاں اپستھت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا، ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا، تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے. ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے. لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں، تاکہ ہر دل میں
ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دے گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی, ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا, ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی, میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے, آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں, میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے, ذاکر نے صاف ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے, نہ ہی قرآن سے, وید سے ثابت کیا ہے, اپنشد سے ثابت کیا ہے, بائبل سے ثابت کیا ہے, پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے. میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ ایکچولی سر آئی ایم ناٹ بلیونگ آن گاڈ. میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے. آئے دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں, اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ, یہ سارے ایسے حادثے ہوتے ہیں, وہاں بے گناہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے, جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی, بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد, تمہاری بیویاں, تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے. ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو اس ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے, کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. اور یہ جاننے کے لیے اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. تو ناظرین, جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان دونوں بندوں کو بہت زبردست طریقے سے جوابات دیے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سورہ عمران کا حوالہ بھی دیا کہ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان ہے, اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں تو ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہم سب کو بھی چاہیے کہ دین اسلام کے پیغام کو ہر بندے تک پہنچائے اور عام کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, آمین. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرے اور اسی طرح کے مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے دین سپیچز ضرور سبسکرائب کرے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.